أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ایک کوشش تھی سورۃ الرحمن کو اسٹڈی کرنے کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قبول کرے، اس میں مزید برکتیں اور مزید اس میں جس کا فیض جو ہے سورۃ الرحمن کا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو کوشش تھی ہماری اور اس کے بابرکت نام سے ہم شروع کرتے ہیں کہ اس کے نام کی برکتوں کے صدقے جو ہے یا رب یہ کوشش ہماری جو ہے اس کو آپ کامل کیجئے، اس کو آپ مکمل کیجئے، اس میں آپ برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیے، اور اس کا فیض جو ہے سورہ کا فیض ہمیں دنیا میں اس زندگی کے بعد کی زندگی میں، آخرت میں، یہاں تک کہ یا رب کے تمام مراحل جو ہیں آخرت کے ہم طے کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ ہم جو ہے الرحمن کیا قرب ہم کو نصیب ہو اور یہ فیض جو ہے جاری رہے۔ آج کی آیت جو ہے وہ آخری آیت سورہ کی، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ تبارک کیا مطلب ہے؟ تبارک بہت بابرکت، اسم نام کو کہتے ہیں، بسم اللہ میں جیسے اسم آتا ہے، تبارک اسم انتہائی بابرکت ہے نام، کس کا؟ تیرے رب کا۔ تبارک اسم ربی کا، تیرے رب اور کا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ آپ کس کی طرف اشارہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور پھر ایکسٹینڈڈ سب کی طرف، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے رب ہیں۔ تو آپ کے رب کا نام جو ہے وہ انتہائی بابرکت ہے، ذی الجلالی جو کہ صاحب جلال ہیں، اور والاکرام اور یعنی کہ برکت وہ نعمت ہے، وہ رحمت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص کی گئی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو ہے اس کو مخصوص کیا گیا، اور اس میں ایک دوام ہے اور ایک ثبات ہے، یعنی یہ ہمیشہ رہنے والی رحمتیں اور نعمتیں، ایسے خیر کے خزانے کے جو بڑھتے چلے جائیں۔ اور جو بات کہی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام میں ہی اس قدر برکت ہے، اس قدر فیض ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور تو یہ جو سورہ جو ہے یہ اس نوٹ کے اوپر جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ہم اس ضمن میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ برکہ کا کانسیپٹ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اس کی رحمانیت کے ساتھ جو ہے مختص ہے، اور کثرت از ناٹ the کی، ہم چاہتے ہیں نا ہر چیز کی انتہائی کثرت ہو، اور برکت جو ہوتی ہے اس سے جو کثرت نصیب ہوتی ہے، یعنی آنکھوں کو کثرت نظر بھی نہیں آئے، لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی چیز میں برکت دے دی ہے تو یہ سمجھیے کہ اس کی نظر کرم ہے، اور اس کی ذات کے ساتھ جو ہے اس جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کا فون کا چارج ہوتا ہے، میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، ایک انتہائی معمولی سی ایگزامپل، کہ اگر فون کا چارج جو آپ کا آہستہ آہستہ جو ہے آپ نے چارج کیا ہوا ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو آپ اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر کوئی آپ پلگ ان کر سکتے ہیں چارجر، تو آپ فوراً جھٹ سے جو ہے وہ پلگ ان کر دیں گے،
اور ایک دفعہ جب آپ نے پلگ ان کر دیا تو پھر اب دماغ سے یہ بوجھ ہٹ جاتا ہے کہ اب کتنا چارج رہ گیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ سورس کے ساتھ جو ہیں اٹیچ ہو گئے ہیں، اور جہاں پر بھی آپ ہیں وہ فون جو ہے وہ مستقل چارج ہوتا رہے گا، رائٹ؟ یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے ساتھ جب لوگ جڑ جاتے ہیں تو جو بھی ان کے حالات ہوتے ہیں، جو بھی ان کی کیفیتیں ہوتی ہیں، جس بھی وہ چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ انسان جو ہے وہ جڑ جاتا ہے تو سمجھیے کہ آپ سورس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، اور پھر انسان جو ہے وہ بے فکر ہو جائے کہ اللہ کے ساتھ جڑے ہیں تو اللہ ہی جو ہے وہ ہمارا والی وارث ہے، اور وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اور ہر چیز میں خیر ہے، ہر چیز میں برکت ہے، ہر چیز جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، اس کو ایک دوام ہے، ایک ہمیشہ رہنے والی اس کے اندر ایک فیض ہے۔ تو یہ جو تھا اس آیت کا ایک پہلا جو رخ تھا، جو میننگ کا، وہ ہم نے اسٹڈی کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ایک مائنر ایکو کہا گیا، ایک میجر ایکو تھا۔ ایک آیت جو بار بار دہرائی گئی وہ کیا تھی؟ یہ آپ کو اب تک یاد ہو گئی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ نے بار بار جنوں کو اور انسانوں کو مخاطب کیا اور کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور دوسری جو چیز جو ریپیٹ کی، جو ریپیٹیشن جو آیا ہے، وہ آیا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اس سے پہلے بھی یہ آیت آئی، اس شیڈ میں آئی کل من علیہا فان، ہر چیز جو ہے اس کو فنا ہے ایکسپٹ وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ جو ہے ذو الجلال والاکرام، ایکسپٹ کہ آپ کی رب کی ذات جو کہ ذوالجلال ہے اور والاکرام ہے، یعنی اس کی جو نام اور اس کی جو ذات ہے، جلالی رنگ بھی ہے، ایک عظمت اور عالی شان رنگ بھی ہے، اور اکرام انتہائی کرم اور جسے کہتے ہیں رحمتوں کی بارش، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نام کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ جو ہیں وہ مخصوص ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہلے یہ اسٹڈی کیا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ پہلی بار جب یہ آیت آئی تو کہا کہ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، یعنی ایک جلالی رنگ جو تھا اس کے وہ اس کے اوپر جو تھا حاوی تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہر چیز کا جو وجود ہے وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ واجب الوجود نہیں ہے، اٹ از کنٹینجنٹ آن اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی اس کی جو اپنی ایگزسٹنس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ہے وہ مرکوز ہے، کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ موجود ہے، ادروائز وہ جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو فنا ہے، لیکن کسی چیز کو بقا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو یہ رنگ جو تھا آیا تھا، اور اب جو رنگ آیا ہے وہ کیا ہے؟ تبارک اسم ربک، یعنی جو برکتیں ہیں وہ تمہارے رب کے نام کے ساتھ ہیں، جو برکتیں ہیں وہ تمہارے رب کے نام کے ساتھ ہیں۔ تو بات یہ ہوئی کہ ایون جو دو پہلو ہیں جس طریقے سے یہ آیت دہرائی گئی ہے، پہلی بار کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، دوسری چیز میں اگر جو برکتیں ہی ہیں، کسی چیز کا بڑھنا ہے، کسی چیز کا پھیلاؤ ہے، کسی چیز میں جسے کہتے ہیں فراوانی آنا، کسی چیز میں جو ہے جیسے پانی کا آبشار ہوتا ہے وہ پھوٹا چلا جا رہا ہے، ہریالی ہے کہ وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، کسی بھی چیز کی فراوانی ہونا، کسی بھی چیز کی کثرت ہونا، کسی بھی چیز کا وجود ہونا جو ہے، اور اس کو آگے بڑھنا، اس کا پھلنا پھولنا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے۔ تو دو ادھر بھی آپ دیکھیں تو ذوالجلال والاکرام کا رنگ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سورہ میں دو چیزیں ہو گئی، ایک رب کی تم دیکھو کہ تمہارے رب کی جو ہے شان کی بات کی گئی، اور دوسری بات کس کی گئی کہ تم اللہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی ایک ربوبیت کا کہ رنگوں کی جو ہے اس کے جلوے ہم نے دیکھے، اور جب یہ ربوبیت کے رنگوں کے جو جلوے ہیں یہ مختلف جو ہیں وہ فارم لیتے ہیں،
جیسے میں نے آپ سے مستقل میں کہتی آ رہی ہوں نا کہ رحمانیت جو ہے اس کائنات کی دھڑکن ہے. اب یہ رحمانیت جو ہے یہ مختلف طریقوں سے جب ہے سانس لیتی ہے اس کائنات میں، اور اس کی ہم مختلف قسم کی جو ہے انواع و اقسام کی نعمتیں دیکھتے چلے جاتے ہیں، تو انتہائی چاروں طرف ایک سمندر ہے نعمتوں کا. دور دور انسان اپنے اندر غور کرے، باہر غور کرے، آفاق کی طرف دیکھے، ہر طرف دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو جسے کہتے ہیں کہ ہر قدم پر جو ہے، ہر سانس میں انسان کو جو ہے وہ محسوس ہوں گی. تو یہ تمام کی تمام نعمتیں جو ہیں اس کے نام کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کی نام کے ساتھ وابستہ ہے. تو کس نام کی بات کی جا رہی ہے؟ سورہ جو ہے کس نام سے شروع ہوتی ہے؟ جہاں پہ سورہ شروع ہو رہی ہے وہیں پہ سورہ ختم ہو رہی ہے. نام کی کہ بابرکت ہے، اس کا نام شروع کس نام سے ہوئی تھی؟ الرحمن. اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے الرحمن، کہ تم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا الرحمن کے نام سے پکارو. یعنی اس کی ذات کے ساتھ یہ نام اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ تمام رحمتیں جو ہیں اس کی ہر چیز پر، تمام چیزیں جو ہیں اس کی رحمت کی پوشاک اوڑھے بیٹھی ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ ہر طرف جلوہ گر ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے بڑی انٹرسٹنگ بات، یہ آیت ختم ہو رہی، سورہ جو ہے یہ ختم ہو رہی ہے اس آیت کے اوپر کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. رائٹ؟ دو صورتیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، ایک ہے سورۃ الفرقان، وہ شروع ہوتی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ یعنی جو اس کا بابرکت نام ہے، اس کی ذات جو بابرکت ہے، اس نے جو ہے فرقان یعنی قرآن اپنے بندے پہ نازل کیا، اور تاکہ اس کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمام عالمین کے لیے ایک جو ہے وارنر ہیں، یعنی لوگوں کو بتانے والے ہیں کہ یہ دنیا کہاں ختم ہو رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے، اور ایک دن آئے گا کہ تمام انسان جو ہے اپنے اعمال کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے. یہ سورہ ہے تبارک الذی نزل الفرقان. دوسری سورہ ملک. رائٹ؟ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے اس کی ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، یعنی تمام چیزوں کی حکومت، تمام چیزوں کا کنٹرول، تمام ڈومینین، تمام جسے کہتے ہیں کہ پوری کی پوری جو کائنات ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. بعض دفعہ لوگوں کی اتھارٹی ہوتی ہے لیکن وہ چیزیں ان کے جو ہے وہ ضروری نہیں کہ ان کے کنٹرول میں ہو. جسے کہتے ہیں نا کہ ملک ہو سکتا ہے آپ کا گھر ہے نا، آپ کا گھر ہے، آپ بول رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اس گھر کے ہر کمرے میں جو کچھ ہے اس پر آپ قادر ہیں کہ آپ کنٹرول کر سکیں. رائٹ؟ آپ ہر چیز جو ہے جو کچھ ہو رہی ہے گھر میں وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ گھر اون کرتے ہیں لیکن گھر کی ہر ایکٹیویٹی آپ کے انڈر کنٹرول نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نہ صرف کہ تمام ملک اسی کو بلونگ کرتی ہے، بلکہ اس کا پورا کنٹرول بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. دونوں صورتوں میں جو ہے یہ تبارک سے شروع ہوتی ہیں. اور سورۃ الرحمن کس سے ختم ہو رہی تھی؟ تبارک سے. رائٹ؟ تبارک سے شروع ہوئی الرحمن سے، اور ختم کس آیت پہ ہوئی؟ کہ جو ہے تبارک اسم ربی کا. رائٹ؟ ادھر ختم ہوئی. اب آپ آ جائیں اس کی طرف، سورۃ الفرقان کی طرف. یہ شروع کی تبارک سے، الرحمن کا مستقل ذکر ہے، اور یہ ختم ہوتی ہے عباد الرحمن کے ذکر پر. یعنی شروع میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس نے اپنے بندے کے اوپر، یعنی یہ برکت، یہ رحمت جو ہے اس کی ذات سے کا کرم ہے، اس کی ذات کا فیض ہے کہ اس نے اپنے بندے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے فرقان، قرآن جو ہے وہ نازل کیا. اور ختم کس کے ذکر پہ ہوتی ہے؟ عباد الرحمن کے ذکر پر، یعنی رحمان کے ذکر پر ختم ہوتی ہے. سورۃ الرحمن شروع ہوتی ہے رحمان کے ذکر پہ، ختم ہوتی ہے تبارک کے ذکر پہ. یہ شروع ہو رہی ہے تبارک سے اور ختم ہوتی ہے عباد الرحمن سے. عباد الرحمن کس لیے؟ شروع میں ایک عبد کا ذکر کیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر کیا، اور پھر ان کے قافلے میں شامل ہونے والے جو تمام عباد الرحمن ہیں ان کا ذکر پہ جو ہے یہ ختم ہوتی ہے یہ سورہ.
اور اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے مختلف جلوے جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ قائم ہوا الرحمن، یہ اس صورت کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس سورہ کے آ جائیے سورہ ملک پہ، پھر وہی سٹوری شروع کس سے ہوتی ہے؟ تبارک سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ رحمان کس سے شروع ہوئی تھی؟ الرحمن، ختم ہوئی تبارک پہ، یہ شروع ہو رہی ہے تبارک پہ، اور اس کی آخری آیت کیا ہے؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کیا کہ وہ رحمان ہے جس کے اوپر جو ہے ہم ایمان لے کر آئے، ملک اسی کو بلانگ کرتی ہے، قدرت اسی کو بلانگ کرتی ہے، اقتدار اسی کے ہاتھ میں ہے، تو ایمان بھی ہم اسی پہ لے کر آئے اور توکل بھی اسی پہ کرتے ہیں۔ قل هو الرحمن کے اوپر ہم جو ہے ایمان لے کر آئے اور توکل جو ہے اس کی ذات پر کرتے ہیں، یعنی کہ تمام سلسلے جو ہیں وہ اب آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ تمام کے تمام سلسلے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے ساتھ ایسوشیٹڈ ہے، اس کی ذات کے ساتھ ایسوشیٹ ہے، تمام برکتیں، اور جب یہ تمام برکتیں دنیا میں جلوہ گر ہوتی ہیں، یہ تمام اعلیٰ کا رنگ لے لیتی ہیں، نعمتوں کا رنگ لے لیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم ان تمام نعمتوں کو کس طرح سے جھٹلاتے ہو کہ تم ان نعمتوں میں غرق ہو جاتے ہو اور اپنے رب کو بھول جاتے ہو، جس کے ذات سے وہ تمام چیزیں جو ہیں تم کو نصیب ہوئی ہیں۔ اب آپ کو میرے پاس ایک کتاب ہے الحمرا، جو اسپین میں گریناڈا میں جو الحمرا پیلس ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام ہے فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ، اندھیرے سے روشنی کی طرف کا سفر۔ بڑی اس میں خوبصورت جگہ ہی وہ ایسی ہے کہ آپ اگر الحمرا کے پیلس جائیں تو آپ ادھر جو ہے مطلب آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا چیز ہے، کہ جو آپ کو وہاں پر جو ہے ایک دم اس طرح سے کر دیتی ہے کہ جیسے آپ کوئی ایسی جگہ پر ہیں یا آپ کچھ ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جو جسے کہتے ہیں انسان بالکل میسمرائز ہو جاتا ہے وہاں پر۔ تو اس کا کتاب کا نام ہے فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ، اور وہاں پر آپ جائیں گے الحمرا میں تو اس کی جو ڈوم ہے، جو چھت ہے وہاں پر، ایون جو ہم لوگ جو مسجدوں میں بھی دیکھتے ہیں جو ڈوم کا جو کانسیپٹ ہے، وہاں پر آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہنی کوم پیٹرن کے اندر جو ہے یہ انہوں نے جو ہے وہ ڈوم جو ہوتا ہے یہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ جیسے شہد کی مکھی کا چھتا ہوتا ہے نا، تو اس طرح سے، اور اس کا ایک بیچ میں جو ہے ایک سمٹ ہے اور چاروں طرف جو ہے، اور وہ اس قدر عجیب و غریب آپ کی دیکھ کر جو ہوتی ہے کیفیت ہوتی ہے وہاں کے جو نظارے ہیں، کہ لگتا ہے کہ جیسے آپ کوئی قدرت کا شاہکار دیکھ رہے ہیں، ورنہ تو دیکھیں نا وہ مین میڈ بلڈنگ ہے، انسانوں نے بنائی ہوئی ہے، لیکن مجھے یہ بات اس وقت سمجھ آئی کہ ایک مسلمان آرکیٹیکٹ تھے، ان کی میں نے ایک پریزنٹیشن دیکھی تھی، انہوں نے جب یہ بات سمجھائی تو یہ بات سمجھ آئی کہ جو مسلم آرکیٹیکٹ ہوتے تھے وہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جو ہے، جسے کہتے ہیں یہ بھی ایک احسان کی فارم ہے کہ ایک بیوٹی ہے، خوبصورتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اپنے کام میں جسے کہتے ہیں اس کی عکاسی کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ، یعنی یہ جو اس کا جو سینٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز یہ ریپرزینٹ یہ کرتی کہ یہ پوری کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے الرحمن، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کس سے ہے ڈیرائیوڈ، کہ یہ رحم سے ڈیرائیوڈ ہے، رائٹ، یہ ماں کے رحم سے ڈیرائیوڈ ہے، اور ماں کا رحم جو ہوتا ہے وہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے، کیونکہ جسے کہتے ہیں نا پوری ایک نوع انسانی ہے جو جہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے، تو ایک ماں کا رحم ہوتا ہے، اور پھر تمام رشتے جو ہوتے ہیں وہ اس سے بنتے چلے جاتے ہیں اور پھر پھیلتے چلے جاتے ہیں، پھر قبیلے بنتے چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں تو جسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ the womb derives its name from the most merciful، یعنی الرحمن کے نام سے، ٹھیک ہے، تو تمام رشتہ داریاں جو ہیں، تمام رشتے جو ہیں، ایون پوری انسانیت کے رشتے جو ہیں وہ اس سے بنتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے بنایا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا،
اور ہم نے تم کو مختلف قبیلوں میں اور مختلف جو ہے اس میں بنایا گروپس میں، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ بڑا عجیب و غریب ورڈ ہے، لوگ اس کی بعض اوقات ٹرانسلیشن کرتے ہیں تم ایک دوسرے کو جان سکو، لیکن ادھر تعالموا نہیں ہے، ادھر جو ہے تعارفوا ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ آپ پہچانتے اس کو ہیں جس کو آپ جانتے ہو، پہچانتے آپ اس کو ہیں اس کو آپ جانتے ہو۔ تو اگر کوئی میرے سامنے کوئی چائنیز آ جاتا ہے تو میں اس کو پہچانوں گی کس طریقے سے، لیکن کیا میرے اندر کی جو انسانیت ہے وہ یہ پہچان سکتی ہے کہ یہ بھی ایک جیتی جاگتی روح ہے، اس کی بھی اسی طرح سے احساسات ہیں جس طرح سے میرے احساسات ہیں۔ اگر کوئی اور تکلیف میں ہے تو کیا میں اس کی تکلیف میں اپنی تکلیف دیکھ سکتی ہوں؟ تو یہ جو ہوتا ہے کہ یہ کنیکشن پہچاننا اور یہ پہچاننا کہ سب کے سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو انسان کی جو جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ایک بنتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سب سے زیادہ اکرم جو اللہ کی نگاہ میں، وہ یہ نہیں کہ وہ گورا ہے کہ کالا ہے، کہ کون کتنا کس خاندان سے ہے اور کس بنی فلانے فیملی سے ہے، اور کون سی جو ہے وہ سید ہے کہ نہیں ہے۔ مطلب ٹھیک ہے، تکریم ہے لوگوں کی، کہ اگر ان کا ان مختلف بہت ان کی رسپیکٹیبل فیملی سے ان کا تعلق ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں جو سب سے آگے ہے وہ شخص ہے کہ جس کا تقوی جو ہے، یعنی جو اپنے رب کو سب سے زیادہ، جو اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے، جو اپنے رب کو پہچانتا ہے تمام نعمتوں میں اور تمام رحمتوں میں، وہ اپنے رب کو دیکھتا ہے، وہ شخص جو ہے اللہ کی نگاہ میں جو ہے وہ سب سے زیادہ معزز ہے۔ اور ہم نے یہ بات ڈسکس کی نا کہ آخرت میں جس طرح سے ہم نے جنتوں کا ذکر کیا، جو حسین ہوگا وہ واقعی حسین ہوگا، جو حسین ہوگا وہ واقعی حسین ہوگا، اس کا باطنی حسن بھی ہوگا اور ظاہری حسن بھی ہوگا، اور جو مکرم ہوگا، جس کو عزت دی جائے گی، جو معتبر ہوگا، جو مقعد صدق اپنے رب کے ساتھ ہوگا، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے جو ہے مطلب ان کی بیٹھنے کا ذکر جو ہے اپنے نام کے سے پہلے کیا، کہ تبارک اسم ربک سے پہلے متقین کی والی آیت آئی، آپ نے دیکھا کہ ان کی جو بیٹھنے کی جو نشست ہے وہ اپنے رب کا قرب جو انہوں نے حاصل کیا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں حاصل کیا کہ دنیا میں جس طرح سے کسی کو کسی وجہ سے کسی ایلیٹ بنا دیا جاتا ہے، پیسے کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، یا ایسی ہی اسٹیٹس کی وجہ سے۔ معتبر واقعی معتبر ہیں، مکرم واقعی مکرم ہے، حسین واقعی حسین ہے۔ وہ جگہ وہ ہے کہ جہاں حق جو ہے وہ حق ہے، رائٹ؟ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت۔ تو جو نوبلسٹ اللہ کی نگاہ میں وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ جو ہے وہ پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ جو ہے اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے والا ہے، جو تمام اعلیٰ جو ہیں ان کے ساتھ اللہ سے جڑنے والا ہے۔ تو اب یہ جو اصل میں جو یہ ایک جو سینٹرل پوائنٹ ہے، یہ جس طرح سے ایک ووم کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ایک رحم کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کہ جس طرح سے ایک رحم سے تمام مخلوقات پھیلتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمانیت ہے وہ ایک سینٹرل نقطہ ایسا ہے کہ ادروائز کل من علیہ فان، ہر چیز جو ہے وہ ڈارکنیس میں ہے، اور وہ لائٹ میں کس طرح سے جاتی ہے؟ الحی قیوم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ذوالجلال والاکرام، اس کے نام کی جو برکتیں ہیں، اس کے نام کی جو رحمتیں ہیں، اس کے نام کے فیض سے جو ہے یہ تمام نعمتوں کا، یہ جسے کہتے ہیں نا، یہ پورا کا پورا گلشن جو ہے یہ سجا ہوا ہے۔ اور جو لوگ جو ہیں پھر دنیا کے بس کی رنگینیوں میں گم ہو جاتے ہیں، تو پھر تو خود فریبی سی خود فریبی ہے، پاس کے ڈھول بھی سہانے لگے، یہ بجائے جو ہے مطلب دور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں نا، ایون پاس کے ڈھول بھی سہانے لگے، کہ انسان جب دھوکے میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کہ تم کو کیا چیز ہے جس کو تمہارے رب سے جو بے خبر کیا ہے۔ لیکن جو پہچاننے والے ہیں، جن کو معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ اس سرکل میں جو ہے، جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سرکل ہے کہ یہ پوری آپ کو کائنات میں آپ کو نظر آئے گا، ایون ایک سن فلاور کے اندر بھی جو ہے وہ جو پوائنٹ ہے، اور سن فلاور کس طریقے سے جو ہے عبادت کرتا ہے، جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں سورج کی موومنٹ کے ساتھ ساتھ، سورج کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح سے اس سن فلاور بھی ہمیں شو کرتا ہے کہ جو ایک اس کا جو ایک سینٹرل پوائنٹ ہے، اور پھر ارد گرد
آپ دیکھیں تو ہم نے سولر سسٹم کو دیکھیں یا آپ ایک چھوٹے سیل کو دیکھیں یا آپ ایٹم کو دیکھیں، اور تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبودیت میں شامل ہیں، اور پھر یہی حکم جو ہے یہ ہمارے اوپر بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ تمام نعمتوں کا جال، یہ تمام رحمتیں، یہ تمام رنگینیاں، یہ تمام رشتے، یہ تمام چیزوں میں تم اپنے رب کو پہچانتے ہو، اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہو، یا پھر جو ہے اپنی ذات کے بھنور میں ہی تم جو ہو اس طرح سے جکڑ جاتے ہو کہ تم اس قید سے باہر نہیں نکل پاتے۔ تو یہ جو ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام جو ہے الرحمن، 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 اسی لیے ہر چیز جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ ہی جو شروع ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے اس کی برکتوں سے جو ہے یہ ہر چیز اس کی ابتدا ہے، اور ہر چیز کو جو بقا ہے وہ جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو ہے دائمی زندگی جو ہے، دائمی برکتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہم پر یہ دروازے کھولے، اس سورہ کا فیض جو ہے وہ ہمارے لیے، ہم اس سورہ سے کبھی باہر نہ نکلیں اس طرح سے کہ ہم اس فیض سے جو ہے منور ہوتے رہیں، اس فیض سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ ہمارے لیے دائمی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس فیض کی برکتیں جو ہیں ہمارے لیے جاری رہیں، اور اس نام کے ساتھ ہم ہمیشہ جڑے رہیں، اور عرش رحمان تلے ہمیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پناہ دیں، اور عرش رحمان تلے ہمارا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ہمیں گھر عطا کریں یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔